محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نئی فصل کا آغاز ہم کو کرنا تھا، انشاءاللہ تعالی آج کرتے ہیں۔ وہ فصل ہے فصل فی فضل زیارت القبور، زیارت قبور کی فضیلت کا بیان ہے، اور کتاب کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 476 476، اور پی ڈی ایف کے اعتبار سے ہے 524 524، حدیث نمبر ہے 531 531۔ روى أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ حضرت علقمہ بن مرثد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھیں علقمہ ابو الحارث، نام اس طرح سے لکھیں آپ، ابو الحارث علقمہ بن مرثد ابو الحارث علقمہ بن مرثد الحضرمی۔ آپ تابعین میں سے ہیں، اور آپ کا وصال 120 ہجری کو ہوا، 120 ہجری کو حضرت علقمہ کا انتقال ہوا۔ حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں سلیمان بن بریدہ سے، سلیمان بن بریدہ، بریدہ بن الحصیب الاسلمی، ہم ایک صحابی کے بارے میں لکھ چکے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، نام لکھ لیجئے سلیمان بن بریدہ۔ آپ کے والد کا تذکرہ ہم لکھ چکے ہیں سابق میں، سلیمان بن بریدہ بن الحصیب، سلیمان بن بریدہ بن الحصیب الاسلمی۔ یہ بھی تابعی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، اور آپ کا انتقال 105 ہجری میں ہوا۔ تو حضرت ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سلیمان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان اپنے والد سے، جن سے مروی حدیث ہے، ان کے والد ہے بریدہ بن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیناکم عن زیارت القبور، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے آپ لوگ کو قبرستان میں قبور کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، ہم نے آپ لوگ کو قبور کی زیارت کرنے سے، قبر جا کر، گریو، قبر کیا کہتے ہیں اسے، زیارت کرنے سے ہم نے تم کو منع کیا تھا۔ وَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور خود کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ محمد کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرے۔ وَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، اور تحقیق کے اجازت دی گئی محمد کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی۔ فَزُورُوهَا، پس تم بھی اب اپنے متعلقین کے قبور کو، اور جو بھی قبرستان جا کر قبور کو زیارت کرنا چاہتے ہو، فَزُورُوهَا، پس تم بھی زیارت کرو، وَلَا تَقُولُوا هِجْرًا، اور قبرستان جا کر قبور کے پاس بے ہدہ گفتگو نہ کرے، وہاں پر لغو گفتگو، بیکار دنیاوی گفتگو قبرستان میں جا کر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ تو اب یہ حدیث شریف میں بات واضح ہو رہی ہے کہ پہلے قبور کی زیارت منع کی گئی تھی پہلے، اور اذن علی محمدin کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ ساری امت کو منع کر دے قبور زیارت کرنے کے لیے۔ اس کی وجوہات تھی جو یعنی آج بھی لوگ اس کے لیے پریشان رہتے کہ بھئی قبرستان جا کے لوگ شرک کرتے، درگاہوں کو جا کر لوگ شرک کرتے۔ یہ جو شرک کا تصور ہوتا نا، یہ بس اسی ڈر سے جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شروع میں منع کیے تھے، کیونکہ اسلام نیا نیا تھا، مسلمان بالکل نئے تھے، ابھی ان کو تعلیمات پورے حاصل نہیں تھے، اور پوری دنیا کے اندر اپنے آبا و اجداد کے قبروں کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا ایک عام بات تھی اس زمانے میں۔
یعنی پینٹنگ بناتے تو اس کی پوجا کرتے تھے، مورتی بناتے اس کی پوجا کرتے، قبر ہوتی تو قبر کی پوجا کرتے، یہ ایک عام چیز تھی۔ تو لوگ قبرستان جاتے تھے تو اپنے باپ باپ کے آبا و اجداد کے قبور کی پوجا کرنے کے لیے، اس لیے منع کر دیا گیا تھا۔ جب ایمان میں پختگی آ گئی اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، تو اب قبرستان جانے کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ جی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں منع کیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ماڈل ہے نا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر جائیں گے تو سب کے لیے وہ ماڈل ہوگا جانے کے لیے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام رکیں گے تو سب کے لیے منع ہوگا رکنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا رکنا اور جانا یہ امت کو گائیڈ کرنے کے لیے ہے۔ تو جہاں پر شرک کا امکان ہو تو وہاں پر قبور کو جانے سے رک جانا اچھا ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ایمان نیا تھا، یعنی اسلام نیا آیا تھا اور لوگ نئے نئے مسلمان تھے۔ آج یہ حکم میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی جگہ پر لاگو ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو یہ بات میں ڈر لگتا ہے کہ بھئی وہ جائے گا تو شرک کرے گا، تو اسے چاہیے کہ نہ جائے، اور میں سمجھتا ہوں شاید ایسا نہیں ہوگا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جب قبرستان آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں پر آپ کوئی پھول کی پتی ڈالے گا، کوئی جو ہے اگر درگاہ شریف جائے گا تو کوئی ایک آدھ چادر اڑائے گا، تو یہ مسائل آتے ہیں، یہ مسائل میں ممانعت نہیں ہے۔ میں کیونکہ اب قبور کا بیان ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی باتیں آپ کو اس سے متعلق پہلے مقدمے میں ہی سمجھا دینا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ قبرستان اگر جائیں گے تو پہلی بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منع کیے تو منع مرد کو بھی کیے، عورت کو بھی کیے، دونوں کو منع کیے، اور جب اجازت دیے تو دونوں کو اجازت دیے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی عورتیں ابھی بھی نہیں جانا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہیں جانا چاہیے اس صورتوں میں کہا جاتا ہے جب مرد اور زن یعنی زنانہ مردانہ مکس اپ ہونے اور اختلاط ہونے، بے پردگی ہونے کے امکانات ہو، اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ یا پھر یعنی کیا کہتے ہیں، پرانے زمانے میں جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ قبروں پہ جا کے زور زور سے روتے تھے، تماشے کرتے، ہنگامے کرتے، منہ پیٹتے کرتے، وہ پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے تھے۔ تو اگر یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا ہِجْرًا، وہاں جا کر بےہودہ حرکتیں مت کرو، تو یہی فرمان ہے یہ جی۔ ایک تو لغو بات نہیں کرنا، بیکار ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرنا وہاں پر، اور دوسرا وہاں پر جانے کے بعد پھر رونا، ماتم کرنا، چیخنا، گر جانا، یہ حرکتیں اگر ہونے کا امکان ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ ویسے اگر سادہ جانا ہے تو بالکل جا سکتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد اگر زیارت قبور کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کچھ پھول کی پتی یا کچھ درخت اس پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو بالکل لگانا چاہیے۔ یعنی احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک کوئی تر درخت یا اس کی ڈالی یا کوئی ایک چیز قبر کے اوپر ہوتی ہے، اس وقت تک صاحب مزار کو جہاں پر بھی وہ ہوگا، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں جہاں پر بھی وہ ہوگا، وہاں پر اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ زندہ درخت تسبیح پڑھتا ہے۔ تو جب تک اس کی تسبیح جاری رہتی ہے اس وقت تک صاحب قبر کو آرام ملتا ہے جی۔ لعلہ یخفف عنہما ما لم تیبسا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں کہ وہ دو ڈالیاں، ایک کسی صحابہ کے مزار پر ڈالیاں لگائے، اور ڈالیاں رکھ کر یہ فرمائے، کچے ڈالیاں جو ہے درخت سے توڑ کر ان کے قبر پر لگائے، اور یہ فرمائے کہ جب تک یہ تر رہیں گے، جب تک یہ اس میں نمی رہیں گی، یہ ڈالیوں میں جب تک زندگی رہے گی، یہ ان کے عذاب میں جو افراد تھے ان کو کچھ عذاب ہو رہا تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آ گیا تھا۔ تو جب تک یہ ٹہنیاں ان کے اوپر رہیں گی، جب تک ان کے عذاب میں کمی ہوگی، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھول پتی وغیرہ چڑھانا، ڈالی وغیرہ رکھنا، درخت لگانا، یہ سب چیزیں جائز ہوں گے۔ ساتھ میں کپڑا اڑانا جو ہوتا ہے کسی بھی مزار پر، اگر کوئی خاص شخصیت ہو جن کے متعلق لوگ کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے لیے زائرین دور سے آتے ہوں، دور سے ان کے لیے زیارت کرنے لوگ آتے ہوں، تو پورے قبور کے درمیان مکس اپ ہو جائے گا، تو پتہ نہیں چلے گا کس کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو علامت کی طور پر اور پھر بزرگیت کی طور پر کہ بڑے عالم تھے، بڑے کیا کہتے ہیں اللہ والے تھے، اور بڑے جو ہے قوم کے رہنما تھے اور اللہ والے تھے، لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں، تو ایک علامت کی طور پر اگر چادر ڈالی جاتی ہے تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ قبر کو اگر تھوڑا اونچی بناتے ہیں، بڑا ہنگامہ کرتے ہیں لوگ قبر کو اونچی بنانے کے مسئلے میں، بڑی سختی کرتے ہیں، نہیں بنانا چاہیے، قبور کو اونچی نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر علامت کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اونچی بنانے میں کوئی ایسی سختی سے ممانعت نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خود کہتے ہیں رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسنما، ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مبارک کو اس طرح سے مسنم بنا دیے تھے۔ مسنم کہتے ہیں سنام الابل، اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے نا، اونٹ کی کوہان، اس کو سنام کہتے ہیں،
اونٹ کی کوہان، جو اونٹ کی پیٹھ جو ہے سیدھی نہیں رہتی، دیکھیے آپ گھوڑے وغیرہ کی ویسے نہیں ہوتی، ایسی ہوتی ہے، تو یہ جو کرو آتا ہے اوپر، اس کو کہتے ہیں مسنم کرنا. تو سین سے، صاد سے نہیں ہے، یہ سین سے مسنم کرنا. تو یہ اونٹ کی کوہان جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار مبارک کو، زمانے صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں، ہم نے مسنم دیکھا تو صحابہ کرام نے خود اس طرح سے بنایا تھا. تو قبر کو اونچی بنانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبر کو پختہ نہیں بنانا، یعنی اندر سے جو ہے، اندر قبر اندر ہوتی ہے، اوپر قبر نہیں ہوتی. اوپر قبر کی نشانی ہوتی ہے، اس پہ تختی لگائیں، اس پہ چادر اڑائے، اس کو اونچی بنائے، یہ سارے قبر کی نشانیاں ہیں. اصل قبر تو اندر ہے. قبر کو اندر پختہ مت بناؤ، قبروں کو پختہ نہیں بنانا، مضبوط نہیں بنانا، پکی قبر نہیں بنانا جو کہتے ہیں، وہ اندر نہیں بنانا تاکہ جسم مٹی میں مل جائے. اگر کوئی اندر اتر کر پوری پختہ بنائے گا، سیمنٹ اینٹ لگائے گا اور ٹائلز وغیرہ بچھائے گا، اس کے بعد اگر میت کو رکھے گا تو 100 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ میت اس طرح سے رہیں گی. یعنی میت مٹی میں نہیں مل جائے گی. باڈی جو مٹی میں مل جانا ہے نا، جس سے یعنی کیا کہتے ہیں، ماحولیات کو بھی، انوائرنمنٹ کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور مٹی میں بھی قوت بڑھتی ہے، اور یعنی جسم کیا کہتے ہیں، باڈی زمین میں چلے جانے میں ہی اس کی حرمت اور عزت ہوتی ہے. تو یہ تینوں چاروں چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے قبر کو اندر سے پختہ بنانے سے، یعنی اندر سے جو ہوتا وہی اسی کا حکم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اوپر اگر کوئی ٹائلز یا کوئی مارک لگا دیا، نہیں قبر پکی بنا دی، قبر پکی بنا دی. نہیں بابا، اس کو قبر بولتے ہی نہیں. قبر وہ ہے جہاں پر میت ہے. یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پھول کی پتی اس پر ڈالیں، آپ چادر ڈالیے، آپ تختی لگائیے، آپ قبر کو تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق اونچی، بہت زیادہ بھی تماشا نہیں کرنا، تھوڑا بہت اونچی اگر بناتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. ہاں، کوئی جا کر قبر کو سجدہ کر دے تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اگر عبادت کی نیت سے کرا تو سیدھا مشرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا وہ. اور عبادت کی نیت سے تو خیر کوئی مسلمان کرے گا نہیں. کوئی سمجھے گا کہ بھئی تعظیم کے لیے ہم فلاں اللہ والے ہیں، یا ہمارے باپ دادا ہے، ہم ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا سوچ کر کرتا ہے تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. عبادت کے لیے کرے تو شرک ہو جائے گا، اور اگر غیر عبادت صرف ادب اور تعظیم کا طریقہ سمجھ کر اگر کرے گے تب بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرنا پڑے گا اس سے. اور اگر کوئی طواف کرنا چاہیں گے تب بھی بڑا گناہ ہے. تو قبروں کا نہ طواف کرنا ہوتا ہے، نہ قبروں کا سجدہ کرنا ہے. اب وہاں پر جائیں اور جو ہے زیارت کریں، اس میت کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، یہ بالکل مسنون چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ابتدائی زمانے میں منع کرنے کی وجہ بس وہ شرک کی طرف، عام لوگ جو ہے شرک، اس کو شرک کی مقام سمجھتے تھے، اس سے بچانے کے لیے ان کو منع کیا گیا تھا. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب منع کے حکم کو منسوخ کر دیا اور پرماننٹ اجازت دے دیا، اور اس میں زنانہ مردانے کو الگ سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہتے ہیں، سختی نہیں کی. بعض لوگ، ایک روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوارات القبور. جی، وہ بڑے سخت الفاظ ہے، وہ زوارات القبور کا جو ہے، وہ حدیث کو پیش کر کے بولتے ہیں دیکھیے اس میں تو صرف زنانے کو منع کیا گیا. نہیں، وہ جو خواتین بہت زیادہ جاتی ہے، وہاں پر جا کر گڑبڑ وغیرہ کرتی ہیں، مکس اپ ہوتی ہے، یا بہت کثرت سے جانا کرتے، اس کے لیے منع آیا ہے. ورنہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سب زیارت کرتے تھے، حضور کے زمانے میں زیارت کرتے تھے، حضور کے بعد زیارت کرتے تھے. امہات المؤمنین بھی جاتے تھے، دیگر صحابیات بھی جاتے تھے. اور کئی مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات خواتین سے قبرستانوں میں ہوئی ہے. اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع نہیں کیے، کیوں آئے آپ قبرستان کو، نہیں فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اب اس کی فضیلت اور اس کی مسنون ہونے کا یہ بیان ہے، ہم اس کو متعلق پڑھ رہے ہیں. تو ایک بات اس میں پتہ چل گئی کہ پہلے منع کیا گیا تھا، یہ حدیث شریف میں پہلے منع کیا گیا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن آ گئی، یہ اعلان فرما دیا. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2، اپنی والدین کے مزار کے لیے اہتمام سے جانا، کیونکہ بہت دور تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی مزار مدینہ شریف میں نہیں ہے، نہ مکہ شریف میں ہے، جی تھوڑا سا فاصلے پر ہے. اور اتنا فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشلی جا کر زیارت کر کے آئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے مزار کو. تو یعنی والدین کے اپنے خواص کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے اسپیشلی سفر کرنا اور اسپیشلی جرنی کرنا، تو اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے، تو قبر کی زیارت کے لیے سفر بھی کر سکتے تھے، پہلے منع تھا، بعد میں اجازت مل گئی. وہاں پر جانے کے بعد کسی قبر کے قریب میں کسی قسم کی بے ہدا اور بیکار باتیں نہیں کرنا، سیدھا زیارت کرنا اور دعا کرنا اور پلٹ کے آ جانا. ٹھیک ہے.
اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا۔